ابھی 5واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے ان عورتوں کا ذکر پڑھا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، نہ کہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا حق مہر بھی ادا کرو۔ اس کے بعد جو دوسرے مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے اہم مضمون جو ہے وہ گھر کے نظام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ گھر میں قوامیت یعنی حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹا گروپ ہو، چھوٹے سے چھوٹی جماعت ہو، تنظیم ہو، اگر دنیا میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، خواہ 10 لوگوں کا گروپ ہے، اگر اس کا کوئی رہنما نہیں ہے، اس کا کوئی امیر نہیں ہے، تو وہ پھر گڑبڑی ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں ہے کس کو رپورٹ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جب کبھی سفر کریں تو 3 لوگ بھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں تاکہ معاملہ چلیں۔ جب کوئی بھی گروپ آف پیپل جو ہے وہ ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو رپورٹ، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، ایسے تو نہیں کام چلے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے، اور مرد گھر کا سربراہ ہے، عورت نہیں ہے۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واضح و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اسے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، یعنی شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف الطبع بھی، اور اکھڑ مزاج بھی، با کردار بھی اور بد کردار بھی۔ تو بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ عورتیں اتنی سیدھی نہیں ہوتی، تو ان کو تھوڑی سی پٹائی کے ساتھ آپ سیدھا کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جو اچھے معاشرے ہیں جہاں عورتیں ایسی نہیں ہیں تو ان کو خواہ مخواہ مارنا جو ہے نا یہ ظلم ہوگا۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی کا جو ہے نا بیان کیا گیا ہے کہ اجتماعی یعنی خاندانی نظام جو ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ دین ہمارا جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ بڑی مشہور حدیث ہے، دین خیر خواہی کرنا ہے۔ تو یہ بڑا اہم جو ہے نا ایک فکری معاملہ ہے کہ ہم سب کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ خیر خواہی اصل چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی کا کیس آیا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا فیصلہ کروانے، تو حضرت عمر نے اس کا ساری قلم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو حضور کا پاک کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر پھر اس کا فیصلہ یہ کرے گا۔ تو اس پہ جو ہے نا منافقین نے بڑا شور ڈالا۔
تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت، یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے۔ اصل میں یہاں منافقین کی بات کر رہے تھے نا، تو منافقین جو کہتے تھے ہم اللہ کا تو حکم مانیں گے، اللہ کے رسول کا نہیں، وہ ظاہر وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کا رویہ یہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جہاد کرنا ضروری ہے، چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی آ سکتی ہے، لہٰذا جہاد میں نکلنے سے موت آنا ضروری نہیں ہے، اور گھر میں رہنا کوئی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ گھر میں لوگ پڑے بھی مر جاتے ہیں، اور جہاد میں حضرت خالد بن ولید کی بڑی مشہور مثال ہے، وہ کہتے تھے یار مجھے بتائیں کون کہتا ہے کہ جہاد میں جانے سے بندہ جو ہے نا وہ ضرور شہید ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پتہ نہیں کوئی جنگ نہیں چھوڑی اور میرے جسم پہ کوئی جگہ نہیں ایسی جہاں پہ زخم کے نشان نہیں ہے، لیکن میں تو شہید نہیں ہو سکا، میری بڑی خواہش تھی لیکن نہیں ہوئے۔ اس کے بعد منافقین کی سازشوں کا بیان ہے اور ان کی خفیہ منصوبہ بندیوں کا بیان ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوئی بھی ان کی جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حاکمانہ انداز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں الٹ دیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گروہ کہتا تھا نہیں، ایک تو کہتا تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن دوسرے کہتے تھے نہیں ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی دینی بھائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا پردہ چاک کر کے فرما دیا کہ یہ ایسے ہیں، ان کو جہاں سے بھی پکڑو، اگر یہ ہجرت نہیں کرتے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف صحیح طریقے سے نہیں آتے، تو پھر جہاں بھی ملے ان کو پکڑو، ان کو قتل کر دو۔ اس کے بعد جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دے گا۔ اس کے بعد جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت پر مزید بیان ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جہاد ہم عام طور پر قتال ہی سمجھتے ہیں۔ جہاد جد و جہد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کوشش کرنا، اٹ موسٹ اسٹرگل کرنا۔ تو آج کے دور میں جو بندہ کہتا ہے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے جہاد، ہم سب جہاد کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا جہاد جو ہے نا علمی جہاد ہے۔ اس وقت اسلام کی نظریاتی جو حدود ہیں، اسلام کا جو نظریہ اس کو بچانا، ٹھیک ہے کہ اسلام کیا ہے۔ لوگ تو ہمیں اس طرح اتنے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اتنی پروپیگنڈا وار ہے کہ ایسے ایسے گروپ بن کے ایسی غلط حرکتیں کر کے اور بتاتے ہیں جی ہم فلاں ہیں، تو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور وہ بنائے ہوئے انہوں کے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے ایسے گروپ بنائے ہوتے ہیں مسلمانوں کے نام سے، طالبان فلاں، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ تو اسلام ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے کب کہا اسلام ہے؟ آپ نے خود ہی اپنے ایجنٹ چھوڑ کے خود ہی ایسی حرکتیں کروا کے، اور یہ چلاکیاں چلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو مختلف انداز سے نظریاتی طور پہ تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیں، آپ کہیں گے جی نہیں یہ حج اور قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی کو یوں کر دیں، یعنی اسلام کی بنیادی جو فلسفی ہے اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ جہاد کریں، آپ سب علم حاصل کریں، سمجھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے، اور فکر پیدا کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ کہیں پہ بھی آپ دفتر میں، گھر میں، کہیں پہ بھی ہوں، گاڑی میں آتے جاتے لوگ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنا نالج ہو کہ آپ اسلام کی صحیح چیز بتا سکیں، تو یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ اور اپنی اولادوں کو اس پہ لے کر آئیں، یہ آج کے دور کا بہت سخت قسم کا جہاد ہے کہ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کے آنا۔ ہم خود اگر دین پہ ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری اولاد نہیں پڑھ رہی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اس کی طرف جہاد ہی نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، وہ کہنے نہیں مانتے، اور واقعی ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے نہیں مانتے، وہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ قابو میں تھوڑے آتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو شروع سے ہی ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو شروع سے ہی ساتھ ساتھ لے کے چلیں دین کے، ان کو شروع میں باتیں سکھانا شروع میں اگر فری چھوڑ دیں، کوئی بھی اولاد ہے اس کو شروع میں بالکل ان کو فری چھوڑ دیں، بس دنیا کمائیں، پڑھیں اور باقی چیزیں کریں، لیکن دین کی نہیں سکھائیں گے، اہمیت نہیں بتائیں گے، تو بعد میں بڑے ہو کے پھر وہ قابو میں نہیں آتے۔ بہرحال جتنا بھی ہو سکتا ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہجرت بھی جہاد کی ایک قسم ہے، جو ہجرت نہ کرے وہ سمجھے کہ وہ اس کو حکم دیا گیا ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، وہ کفر پہ ہی مرے گا۔ اس کے بعد صلاۃ خوف اور صلاۃ المسافر کی بیان یہاں پہ آیا ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی پر چوری کا الزام لگایا گیا،
اور پھر اس کے اور ایک جو منافق تھا اس کا 2 کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس منافق کے حق میں فیصلہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی اتار کے کہا کہ یہ منافق صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے اور یہودی سچا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کے بارے میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ بعد میں بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا مکہ جا کر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرمان کے اوپر کس طرح عمل کیا۔ اس کے بعد میاں بیوی کے اختلاف کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ آخری رکوع میں جو منافقین کو عذاب کی وعید کی گئی ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ ہمارا 5واں سپارہ مکمل ہو گیا ہے۔